بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ اما بعد۔ جیسے ہمارے قرآن مجید کی دعاؤں کا سلسلہ چل رہا تھا، اس میں ایک دعا جو آج پڑھی بھی گئی ہے اور مشہور دعاؤں میں سے ہے، وہ دعا جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے سیدنا آدم اور حوا علیہ السلام کو سکھائی، اور اس کے ذریعے سے ان حضرات نے توبہ کی اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کی توبہ کو قبول فرمایا۔ اور وہ کیا ہے؟ ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین، مشہور دعا ہے اور بارہا جو ہے ہم پڑھتے بھی ہیں اس کو۔ اس میں جو بات کہی گئی ہے پہلے اس کو سمجھ لیں۔ ربنا ظلمنا انفسنا، او اللہ ہم نے اپنے آپ پر ظلم کیا، اور اس کے بعد فرماتے ہیں کہ وَإِن لَمْ تَغْفِرْ لَنَا، اگر آپ نے ہماری مغفرت نہیں کی، یا اللہ اگر آپ نے ہمیں معاف نہیں کیا، وَتَرْحَمْنَا، اگر آپ نے اپنے پر رحم نہیں کیا، لَنَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ، تو ہم خسارہ اٹھانے والوں میں سے، ناکام لوگوں میں سے ہو جائیں گے۔ اب یہاں پہ جو ہے نا، یہ دعا کو سب سے پہلے تو یہ دیکھیں کہ اگر یوں کہا جائے کہ انسانوں میں کسی انسان نے جو دعا کی، ان میں سب سے پہلی دعا یہ ہے، سب سے پہلی دعا کسی انسان نے اگر کی ہے تو وہ یہ دعا ہے، ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین۔ اور اس دعا کے حوالے سے جیسا کہ ہم سب کو معلوم ہے، اس کا بیک گراؤنڈ کیا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے سیدنا آدم اور سیدہ حوا علیہ السلام کو جو جنت میں رکھا ہوا تھا، اور وہیں پہ شیطان بھی رہتا تھا۔ اب مسئلہ یہ تھا کہ وقت آیا، اللہ تبارک و تعالیٰ کے نظام کو کام کرنا تھا، اور سیدنا آدم علیہ السلام کو دنیا میں آنا تھا۔ دنیا میں آنا یہ مقدر ہو چکا تھا، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کا معاملہ یہ ہے، اللہ کی سنت یہ ہے کہ جو چیز مقدر ہو چکی ہوتی، اس کے باوجود جب وہ سامنے نہ آ جائے وہاں تک وہ چیز عمل میں نہیں آتی۔ تو حضرت سیدنا آدم علیہ السلام کو اگر اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے علم کے مطابق دنیا میں بھیج دیتے تو سوال پیدا ہوتا کہ بھئی ان کو کیوں بھیجا؟ اچھے خاصے بھلے دنیا جنت میں رہ رہے تھے، دنیا میں کیوں بھیج دیا ان کو؟ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک قانون کے تحت، ایک نظام کے تحت ایک ایسی چیز رکھی کہ جو بظاہر غلطی لگتی ہے لیکن حقیقت کے اعتبار سے وہ غلطی نہیں ہے۔ اب وہ کیسے، اس کی بہت تفصیل ہے، لیکن جیسے ایک مقولہ ہے عربی کا، حسنات الابرار سیئات المقربین۔ حسنات الابرار سیئات المقربین کا مطلب کیا ہوتا ہے کہ نیک، یعنی نیک لوگوں کی نیکیاں بھی جو ہے نا، جو مقربین ہوتے ہیں ان کے اعتبار سے وہ گناہ شمار کیے جاتے ہیں۔ سیئات یعنی جو بہت قریب ہوتے ہیں ان کے لیے ان کے درجات کچھ اور ہوتے ہیں، ان کے اپنا پیمانہ، ان کا معیار کچھ اور ہوتا ہے۔ اسی لیے فرمایا اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو جو آزمانا تھا وہ آزمایا۔ وہ آزمائش کیا تھی ان کے لیے؟ اللہ نے یہ فرمایا کہ بھائی فَكُلَا مِنْ حَيْثُ شِئْتُمَا، جنت میں رہو، جہاں سے چاہے کھاؤ پیو جتنا چاہے، لیکن وَلَا تَقْرَبَا هَذِهِ الشَّجَرَةَ، اس درخت کے قریب مت جانا۔ یہ حضرت آدم علیہ السلام کے لیے ٹیسٹ تھا۔ اب آپ اندازہ لگائیے، ہم جو ہے نا دیکھیں تو ہم یہ سمجھتے ہیں کہ بھئی یہ ٹیسٹ میں کون سی ایسی بات ہے، جبکہ ہر چیز کھا سکتے ہیں، ہر طرف جا سکتے ہیں، جو چاہے کریں آپ، ساری جنت آپ کی ہے، لیکن جس درخت کے لیے کہا گیا کہ بھئی اس کے قریب مت جانا، وہیں پر حضرت آدم علیہ السلام پہنچ جاتے ہیں۔ یہاں سے جو ہے نا ایک بعض علماء نے فطرت بھی بتائی ہے انسان کی، اور عربی کا ایک مقولہ بھی ہے، اس میں کہا گیا کہ بھئی الانسان حریص فیما منع، انسان جو ہے جس چیز سے اس کو روکا جاتا ہے اس کی طرف لپکتا ہے، اس کی طرف مائل ہوتا ہے، اس کی طرف متوجہ ہوتا ہے۔ اب یہ کیوں؟ ایک انسانی فطرت ہے۔ یہاں پہ دنیا کے اندر بھی آپ دیکھ لیں، آپ کہیں بھئی آپ سب کچھ کر سکتے ہیں، بس یہ جو ہے نا اس کو ہاتھ نہ لگائیں۔ آدمی کو کیوریاسٹی پیدا ہوتی ہے کہ آخر اس میں کیا ہوگا، کیوں مجھے کہا گیا ہے۔ آپ کو جو ہے نا ہزار چیزیں اویلیبل ہیں، اس میں اس کا انٹرسٹ تو اپنی جگہ، لیکن یہ کہ اس کا انٹرسٹ وہیں رہے گا، رات دن اس کے بارے میں سوچے گا اس کو کیوں منع کیا، آخر کیا وجہ ہے، یہ دیکھنا چاہتا ہے انسان۔ تو حضرت آدم علیہ السلام کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے وہ جو آزمائش کرنی تھی، تو آزمائش کے تحت ان کو کہا کہ اس کے قریب مت جانا۔ اب اس کے بعد، اس سے پہلے جو واقعہ ہوا تھا وہ آپ کو یاد ہوگا
کہ شیطان کا یہ معاملہ اس سے پہلے ہو چکا تھا کہ اللہ نے جب سب آدم علیہ السلام کو پیدا کیا، پیدا کرنے کے بعد کہا کہ بھائی سجدہ کرو، تو سجدہ کرنے سے اس نے انکار کر دیا۔ جب اس نے انکار کیا تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیا کہا؟ اہبط، اور دوسری جگہ لفظ آتا ہے فخرج، یہاں سے نکل جاؤ بس، اور مذموما مدحورا، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ مطرود ہو گیا اور وہاں سے جو ہے نا مرجوم ہو کر نکالا گیا، اس پہ جو ہے نا لعنت کی گئی ہے، ملعون بنا کر اس کو وہاں سے نکالا گیا۔ لیکن مسئلہ یہ ہے کہ بہت سی مرتبہ یہ سوال ہوتا ہے، بہت سے لوگوں نے بھی پوچھا بھی ہے کہ جب شیطان کو نکال دیا گیا تو پھر کیسے اس نے بہکایا حضرت آدم علیہ السلام کو؟ اب یہاں پہ جو ہے نا وہ کیا کہتے ہیں آپ کو، جو پرانی جو کیا لال کتاب کہتے ہیں کیا، بغیر صفحے کی جو ہوتی ہے، اس میں ایک کہانی لکھی ہوئی ہے۔ وہ کیا ہے کہ وہ سانپ جو ہے نا، آپ نے سنا ہوگا، اس سانپ کی شکل میں جو ہے نا شیطان آ گیا تو اسے وہ جو ہے نا وہ چیل لے جا کے اس کو جو ہے نا وہاں پہ اس میں گرا دیا جنت میں، اور پھر جو ہے نا وہ وہاں پہ پھر دوبارہ، یہ سب جو ہے نا ایک کہانیاں بنی ہوئی ہے۔ یہ سب ایسی چیزیں ہیں کہ جو جس کو کہتے ہیں نا واہیات قسم کی چیزیں، جو ان کو جو ہے نا چونکہ کوئی کنیکشن نظر نہیں آ رہا تھا تو انہوں نے کہا کہ بھئی یہ جنت میں دوبارہ گیا کیسے، اس کو انٹری کیسے ملی، فرشتوں نے چھوڑا کیسے اس کو، جب اس کو نکال دیا گیا تھا تو فرشتوں نے کیسے چھوڑ دیا اس کو، یہ شبہ پیدا ہوتا ہے عام طور پہ۔ تو اس کے لیے سب سے پہلی بات یہ دیکھ لیں کہ ہم شیطان کا اثر محسوس کرتے ہیں کہ نہیں؟ کبھی دیکھا ہے اپنے شیطان کو؟ اپنے آس پاس بھی دیکھا ہے؟ کسی کو دیکھنا مت آس پاس میں، کہاں پہ کہ شیطان کو دیکھا ہے تو معاملہ تو یہ ایسے ہی تو شیطان کو ہم دیکھتے نہیں ہیں، اور آج ہی آیا نا انہ یراکم ہوا وقبیلہ من حیث لا ترونہم، یعنی وہ تو تم کو دیکھتا ہے لیکن تم اس کو نہیں دیکھ سکتے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کو یہ طاقت دی ہے کہ وہ دور سے بھی ہم پر اثر انداز ہو سکتا ہے، وسوسہ ڈال سکتا ہے، اور یہ ہمیں نظر نہیں آتا۔ اسی طریقے سے حضرت آدم علیہ السلام کے ساتھ بھی وہ جنت کے باہر ہوتے ہوئے بھی یہ کام کر سکتا تھا، اس کو ضروری نہیں کہ وہیں پہ ہو، ساتھ ہونا ضروری نہیں تھا۔ اور دوسرا یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو جب یہ منع کیا کہ اس درخت کے پاس مت جانا، ہو گئی تھی بات۔ اب یہاں پہ شیطان چونکہ اس نے اللہ تبارک و تعالیٰ سے کیا کہا تھا، انظرنی الی یوم یبعثون، آپ مجھے یہاں سے نکال رہے ٹھیک ہے لیکن میں تھوڑی مہلت چاہتا ہوں، مجھے مہلت دیجیے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا انک من المنظرین، تجھے مہلت دیتا ہوں۔ اللہ نے کہا تجھے مہلت دی گئی۔ اب اس کے بعد اس نے اللہ تبارک و تعالیٰ کو چیلنج کیا۔ کیا چیلنج کیا؟ اور چیلنج کے الفاظ دیکھے، اس نے کہا قال فبما اغویتنی، اللہ تو نے مجھے بہکا دیا۔ دیکھ رہے ہیں، یہ نہیں کہہ رہا کہ بھائی میں اپنے جو ہے نا تکبر کی وجہ سے بہک چکا ہوں، میں اپنی تکبر کی وجہ سے یہ ہوا ہوں، کہ اللہ کو بلیم کر رہا ہے، بما اغویتنی، یا اللہ تو نے مجھے بہکایا ہے تو اس وجہ سے اب میں جو ہے انسانوں سے بدلہ لوں گا۔ فبما اغویتنی لاقعدن لهم، کہ اب میں ان کے لیے بیٹھوں گا، کہاں پہ بیٹھوں گا؟ لاقعدن لهم صراطک المستقیم، ان کے سیدھے راستے میں حائل ہو جاؤں گا۔ اب اس کے بعد دوسری جگہ آج جو پڑھی گئی آیت ہے اس کے اندر یہ بتایا ثم لآتینہم من بین ایدیہم ومن خلفہم وعن ایمانہم وعن شمائلہم، میں آگے سے آؤں گا، پیچھے سے آؤں گا، دائیں سے آؤں گا، بائیں سے آؤں گا۔ مطلب یہ ہے کہ کسی طرح سے ان کو چھوڑوں گا نہیں۔ اب اس میں علماء نے جو ہے بڑی تفصیل بتائی ہے، آگے سے آؤں گا کا کیا مطلب ہے، اس کی خواہشات کو بتایا گیا، انسان کی خواہشات اتنی لمبی کر دی، اور پھر اسی طریقے سے جو ہے نا دائیں سے بائیں سے مال کی اور دنیا کی محبت کو، اور چاروں طرف سے اس کے گناہوں کو، اس کے اعمال کو کیسے میں خوشنما بنا کے پیش کروں گا انسان کو، اور وَلَا تَجِدُ أَكْثَرَهُمْ شَاكِرِينَ، اور اکثر ایسے ہوں گے کہ وہ ناشکرے ہوں گے۔ اکثریت تم انسانوں کی جو ہے نا ناشکرا پن کرے گی، اور آپ کسی اور کو دیکھنے کی ضرورت نہیں، اپنے آپ کو ہم ہی دیکھ لیں۔ جب بھی ہم سے ذرا کوئی اچھا خوشحال نظر آتا ہے تو فوراً ہماری رال ٹپکنا شروع ہو جاتی ہے، یہ گھر میرے پاس کیوں نہیں ہے، ایسی گاڑی میرے پاس کیوں نہیں ہے، میں یہ کیوں نہیں کر رہا، مجھے ایسے کیوں نہیں چیزیں ملی ہوئی دنیا کے اندر۔ یہ انسان کا عجیب معاملہ ہے، بجائے اس کے کہ اس کو یوں دیکھنا چاہیے کہ اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ ہزاروں لاکھوں لوگوں سے اللہ، کروڑوں لوگوں سے اللہ نے مجھے بہتر رکھا ہے، بہتر حالت میں رکھا ہوا ہے، میں صحت مند ہوں، فیملی صحت مند ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے کسی کا محتاج نہیں بنایا، کسی کا مقروض نہیں بنایا، کتنی چیزیں ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکر ادا کرنے کے لیے۔ لیکن انسان کرتا کیا ہے، وہ اپنے سے اوپر والے کو دیکھ کے ناشکرا بن جاتا ہے۔ اسی لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں بتایا بہت آسان طریقہ کہ بھئی جب تم اپنے سے اونچے کو دیکھو تو دین کے اعتبار سے اپنے اونچا جو ہے، اپنے سے زیادہ جو اچھے اعمال کر رہا ہے، اپنے سے زیادہ نیک عمل کر رہا ہے، اس کو دیکھو،
دین کے اعتبار سے. اور جب دنیا کی بات آئی تو اپنے سے نیچے والے کو دیکھو, تو اس سے معلوم ہو جائے گا ارے اللہ وہ آدمی اس کے پاس اتنا بھی نہیں ہے, میرے پاس تو اتنا ہے, اور اس کے پاس وہ صحت کا معاملہ دیکھ لے اور کئی چیزیں ایسی ہیں. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا کہ بھئی دنیا کے اعتبار سے اپنے سے نیچے والے کو دیکھو اور دین میں اپنے سے اوپر والے کو دیکھو, تاکہ تمہیں شوق پیدا ہو کہ بھئی وہ اتنی رکعتیں پڑھتا ہے, وہ اتنے پارے کی تلاوت کرتا ہے, وہ اتنا صدقہ کرتا ہے, وہ اتنے نیک کام کرتا ہے, تو آپ کہیں کہ بھئی میں بھی اس کو فالو کروں گا, میں اس سے آگے بڑھ جاؤں گا. یہی تو مسلمانوں کی نشانی بتائی گئی, مومنین کی نشانی, فاستبقوا الخیرات. اور وفی ذلک فلیتنافس المتنافسون, کہ ان کو اگر مسابقت کرنی ہے, مقابلہ کرنا ہے, تو نیک کاموں کے اندر, نیک کاموں میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے مقابلے کا یہ فرمایا. تو اب یہاں جو بات چل رہی تھی, تو حضرت آدم علیہ السلام کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے جب یہ کہا کہ بھئی اس درخت کے قریب مت جانا, اب شیطان کو بدلہ لینا تھا, اور بدلہ لینے کے لیے سب سے پہلا ٹارگٹ اس کا حضرت آدم علیہ السلام ہی تھے اس کے سامنے اس وقت. حضرت آدم علیہ السلام سے اسے بدلہ لینا تھا. تو حضرت آدم علیہ السلام سے بدلہ لینے کے لیے اس نے کیا کیا, کہا کہ بھئی کسی طریقے سے میں جا کر ان کو اس بات پر آمادہ کروں گا کہ یہ درخت کے قریب جائے اور درخت کو چکھ لے. یہ اس کا ٹارگٹ تھا. اس کے ٹارگٹ کے لیے اس نے کیا کیا, یہ جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا کہ فَكُلَا مِنْ حَيْثُ شِئْتُمَا, اللہ فرماتے ہیں فَوَسْوَسَ لَهُمَا الشَّيْطَانُ, وسوسہ ڈالا شیطان نے دونوں کو, کس کو, آدم اور حوا کو. بعض لوگ یہ بھی کہتے ہیں یہاں پہ جو ہے نا شیطان نے جو ہے نا وسوسہ حضرت حوا کو ڈالا, حضرت حوا نے آدم علیہ السلام کو اکسایا, نعوذ باللہ. یہ جو ہے نا یہ بھی ایک ایسی ہماری روایتوں میں سے ایک روایت. حالانکہ اللہ فرماتے ہیں فوسوس لہما, دونوں کو, حضرت آدم کو اور حضرت حوا کو, دونوں کو اس نے وسوسہ ڈالا. فوسوس لہما الشیطان لیبدی لہما ما وري عنہما من سوآتہما. اب یہ تو اس جملے کو بھی رہنے دیں, آگے اللہ فرماتے ہیں وقال ما نہاکما ربکما عن هذه الشجرہ. اللہ یہ فرماتے ہیں کہ بھئی شیطان ان کے پاس آیا اور اس نے کہا کہ بھئی یہ دیکھیں, یاد رکھنا ان کے پاس آیا کا مطلب کیا ہے, کسی شکل میں نہیں آیا, انسانی شکل میں یا شیطانی شکل میں, کوئی شکل میں نہیں آیا. ان کے دل میں یہ خیال ڈال رہا ہے, ان کے دل میں یہ بات ڈال رہا ہے. کیا بات ڈال رہا ہے, ان کے دل میں یہ بات ڈالی جا رہی ہے کہ بھئی دیکھو یہ جو چیز ہے نا, یہ تم کو یہ جو اللہ نے منع کیا تھا, ما نہاکما ربکما عن هذه الشجرة الا ان تکونا ملکین, کہ تم ایسا ہو کہ بھئی تم فرشتے بن جاؤ گے. اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا کہ بھئی ایسا فرشتوں کی طرح نہیں ہے, کیونکہ یہاں پہ دیکھنا ایک بات عجیب ہے بڑی. فرشتے بھی اللہ سے قریب ہیں, حضرت آدم علیہ السلام بھی جنت میں ہیں, لیکن کس کا قرب زیادہ ہے, یہ بڑا عجیب سوال ہے. میں آپ لوگوں پہ چھوڑوں گا, لیکن پتہ نہیں نیکسٹ ایئر تک بھی اگر مہلت دوں تو ٹھیک ہے. تو یہ دیکھنا دونوں کا قرب, اللہ سے کون قریب ہے, یہ زیادہ دیکھنے والی بات ہے یہاں پہ. تو شیطان آتا ہے اور اس کے بعد اس نے کہا کہ لن تکونا ملکین او تکونا من الخالدین, یہ کہ تم ہمیشہ یہاں رہنے والے بن جاؤ گے. اس وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے منع کیا تھا اس سے, ٹھیک ہے. اس کے بعد کیا کہا, وقاسمہما انی لکما لمن الناصحین. آ کے اس نے جو ہے نا قسم کھائی, میں اللہ کی قسم کھاتا ہوں میں تمہارا خیر خواہ ہوں. یہ چیز ہمیشہ یاد رکھنا, کوئی بھی غلط کام کرنے والا, باطل والا, دھوکہ دینے والا جب آئے گا آپ کے پاس, پہلے یہ چیز کرے گا. کیوں کہ اس کو آپ کا ٹرسٹ گین کرنا ہے. اگر آپ کا ٹرسٹ گین نہیں ہوگا تو آپ وہ اپنی چیز آپ کو سیل نہیں کر سکے گا, وہ چیز اپنی بیچ ہی نہیں سکے گا آپ کو. اس وجہ سے پہلے جو ہے نا وہ اپنا ٹرسٹ, آپ کا ٹرسٹ یہ کرے گا. وقاسمہما انی لکما لمن الناصحین. اب اس کے بعد جو ہے شیطان نے کیا کہا, شیطان نے کہا کہ بھئی دیکھو اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو ہے نا شروع میں تم کو منع کیا تھا, جب آپ نئے نئے تھے, ابھی آپ کا ہاضمہ اتنا صحیح نہیں تھا, جیسے بچوں کے ساتھ ہوتا ہے نا, چھوٹے بچے کو جو ہے نا آپ ایک دم بریانی نہیں کھلا سکتے. پیدا ہونے والے بچے کو وہ دودھ پہ آئے گا, پھر اس کے بعد آہستہ آہستہ سے اس کی غذا بنے گی, پھر آہستہ سے آگے چل کے یہ ایک پروسیس ہے پورا. تو حضرت آدم علیہ السلام کو اس نے یہی سمجھایا, اب آپ کے اندر اتنی صلاحیت پیدا ہو گئی ہے, آپ جو ہے نا اس کو کھا سکتے ہیں. وہ شروع میں اللہ نے منع کیا تھا, گویا کہ یوں کہنا چاہتا ہے کہ بھائی وہ آپ کی ایکسپائری ڈیٹ جو ہے نا وہ ختم ہو گئی ہے, اب آپ کھا سکتے ہیں, اب آپ کا پرہیز ختم ہو چکا ہے. یہ اب یہاں پہ جو ہے نا علماء نے لکھی یہ بات کہ یوں ہوتا کہ حضرت آدم علیہ السلام کی اصل جو غلطی جو سمجھ میں آتی ہے وہ کیا ہے, وہ یہ کہ بھئی اس موقع پر حضرت آدم علیہ السلام کو چاہیے تھے اللہ سے کنسلٹ کرتے, اللہ سے رائے لیتے کہ یا اللہ کیا یہ بات صحیح ہے, میرے دل میں یہ بات آ رہی ہے کہ بھئی اب اس کو میں کھا سکتا ہوں, یا آپ نے منع کیا تھا لیکن کیا میں اب اس کو کھا سکتا ہوں, اللہ سے پوچھ لیتے ایک مرتبہ. لیکن شیطان نے ایسا الجھائے رکھا ان کو, ایسا اس نے برات دن اس میں لگا دیا کہ بھئی یہ جو ہے نا اب آپ کے لیے تو اب انسان کو خواہش ہوتی ہے. پھر اس کے بعد آتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا فلما ذاق الشجرہ,
حضرت آدم علیہ الصلوۃ والسلام نے اس درخت کو صرف چکھا تھا، کھایا بھی نہیں پوری طرح، صرف اس درخت کو چکھا. اللہ نے کہا ذائقہ، بس ذائقہ جس کو کہتے ہیں نا، ذائقہ والے بھی ہیں یہاں پہ. تو یہ جو صرف آپ جو ہے نا چکھ لے، ابھی آپ نے پوری طرح کھایا نہیں تھا، جیسے ہی چکھا اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں فَبَدَتْ لَهُمَا سَوْآتُهُمَا، ان کے کپڑے اترنا شروع ہو گئے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک نورانی لباس ان کو عطا کیا ہوا تھا جنت کے اندر، وہ لباس خود بخود ان سے اترنا شروع ہو گیا. اب علماء یہ فرماتے ہیں کہ بھئی یہ کیا چیز ہے، یہ کیوں ہوا یہ سب؟ فرماتے ہیں بعض علماء نے تو یہ لکھا کہ بھئی وہ اس درخت کی تاثیر تھی، وہ اس درخت کی تاثیر تھی، اس وجہ سے ان کو منع کیا گیا تھا، اگر آپ یہ کھائیں گے تو اس کا رزلٹ یہ نکلے گا. اب بعض علماء نے فرمایا کہ بھئی اس درخت سے اس کا کوئی تعلق نہیں ہے، لیکن چونکہ اللہ کے حکم کی خلاف ورزی ہو رہی ہے، اس کا یہ اثر ہے کہ دنیا کے اندر بھی اگر آپ دیکھیں گے جہاں اللہ کی خلاف ورزی ہوگی حکم کے، تو اس کے اندر انسان کی زندگی کے اندر تنگی، معاش کے اندر تنگی، رزق کے اندر تنگی، اس کی رزق یعنی دنیا سے اس کی بے برکتی اور یہ سب چیزیں جو ہے نا آئے گی. کب؟ جب اللہ کے حکم کی نافرمانی ہوگی. اس کے ساتھ اس کو جوڑا علماء نے اسی وجہ سے کہ جیسے ہی انہوں نے چکھا فَبَدَتْ لَهُمَا سَوْآتُهُمَا، اللہ فرماتے ہیں کہ بس اسی وقت جو ان کے کپڑے اترنا شروع ہو گئے. اب اس کے بعد جو ہے چونکہ، اور اس کے بعد یہ ایک بات عجیب ہے، اس کے بعد دیکھیں وَتَفِقَا يَخْصِفَانِ عَلَيْهِمَا مِنْ وَرَقِ الْجَنَّةِ، اللہ یہ فرماتے ہیں کہ پھر دونوں جو ہے نا حضرت آدم اور حضرت حوا علیہ السلام فوراً جو ہے نا ان لوگوں نے جنت کے جو درخت تھے، درخت کے پتوں سے جو ہے نا وہ اپنے آپ کو ڈھانپنے لگے فوراً. جیسے ان کو جو اپنا سطر نظر آیا تو فوراً اپنے پتے لے کر ڈھانپنے لگے. تو یہاں سے ایک اور بات سمجھ لینی چاہیے، یہ جو کہا جاتا ہے کہ انسان کی اصل تو جو ہے نا ننگا ہونا ہی ہے، فطری طور پر تو انسان ننگا ہی ہے، فطری طور پر انسان ننگا نہیں ہے. اگر فطری طور پر ننگا ہوتا انسان تو حضرت آدم کو یہ کیسے پتا چلتا کہ فوراً کچھ نہ کچھ ڈھانپنا چاہیے کسی چیز سے؟ وہاں کسی نے ان کو بتایا نہیں ڈھانپنے کے لیے، یہ فطرت تھی جو اندر سے ان کی یہ کہہ رہی تھی کہ بھائی کپڑے ہونے چاہیے، سطر ہمارا ڈھکا ہوا ہونا چاہیے. تو حضرت آدم علیہ الصلوۃ والسلام نے فوراً فَتَفِقَا يَخْصِفَانِ عَلَيْهِمَا مِنْ وَرَقِ الْجَنَّةِ. اب اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے آواز دی وَنَادَاهُمَا رَبُّهُمَا، ان دونوں کو اللہ نے آواز دی، کیا کہا؟ أَلَمْ أَنْهَكُمَا عَنْ تِلْكُمَا الشَّجَرَةِ، کیا میں نے تم کو منع نہیں کیا تھا اس درخت کے قریب جانے سے؟ أَلَمْ أَنْهَكُمَا عَنْ تِلْكُمَا الشَّجَرَةِ، اللہ تبارک و تعالیٰ نے منع نہیں کیا. اب مسئلہ یہ ہے کہ حضرت آدم علیہ الصلوۃ والسلام جب آپ نے یہ دیکھا کہ بھئی کپڑے اترنے لگ گئے اور اللہ کی طرف سے جو ہے نا پکار بھی ہو رہی ہے، اللہ نے پوچھ بھی لیا، تو اب مسئلہ یہ ہوا کہ ڈر گئے. حضرت آدم علیہ السلام کو احساس ہو گیا کہ غلطی ہو گئی، گڑبڑ ہو گئی. اب گڑبڑ ہونے کے بعد حضرت آدم علیہ الصلوۃ والسلام نے کوئی عذر نہیں پیش کیا. ویسے جیسے دوسرے کا بھی معلوم ہوا آپ کو شیطان کے بارے میں، اس نے تو لاجک بھی پیش کی اور عذر بھی پیش کیا، اور ویسے اللہ تبارک و تعالیٰ کو یہ کہا کہ بھائی آپ یہ کر کیسے سکتے ہیں؟ یہاں تک اس نے کہا کہ بھائی آپ یہ کر کیسے سکتے ہیں، میں بہتر ہوں، میں کیسے سجدہ کروں آدم کو؟ خلقتنی من نار وخلقتہ من طین، یہ لاجک ہے. جہاں بھی اللہ کے احکام کے مقابلے میں لاجک استعمال ہوگی رزلٹ وہی نکلے گا جو شیطان کہا ہوا ہے. یہ یاد رکھیں، جہاں اللہ اور اس کے رسول کا حکم آئے اور ہم جو ہے نا لاجک کے ذریعے سے اس کو جو ہے نا ٹالنے کی کوشش کریں اور لاجک کے ذریعے سے جو ہے نا اس کو کہیں کہ بھائی نہیں یہ نہیں ہے، وہ پتہ نہیں کیا تھا، وہ کس کے لیے کہا گیا، کب کے لیے کہا گیا، یہ اس زمانے کی باتیں ہیں، آج یہ کہاں چل سکتی ہیں، یہ سب وہی باتیں ہیں. وہ شیطان کی ذریت جو ہوتی ہے نا، وہ یہ خیالات، وہ جو جملے، یہ الفاظ وہی ہے. اب یہ نہ سمجھے کہ اللہ نے شیطان کا یہ واقعہ جو ہے نا قرآن میں ایسے ہی بیان کر دیا ہے، نہیں، صرف واقعہ سنانے کے لیے نہیں بیان کیا. اگر ایسا ہوتا تو بہت تفصیل بیان کرتے اللہ تبارک تعالیٰ، لیکن صرف پورشنز بیان کیے اللہ تبارک تعالیٰ نے، جو کام کے تھے، جو کارآمد تھے، جس سے آپ کو اور مجھے سبق سیکھنا تھا، وہ حصوں کو اللہ تبارک تعالیٰ نے اس میں بیان کیا. اب اس کے بعد معاملہ یہ ہوا، جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو یہ کیا تو حضرت آدم علیہ السلام پریشان ہوئے. اب رو رہے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ سے معافی مانگ رہے ہیں، لیکن مسئلہ یہ تھا کہ اس وقت حضرت آدم علیہ السلام کو یہ بھی نہیں معلوم تھا کہ اللہ سے معافی کیسے مانگے. پہلے آدمی ہے، پہلے انسان ہے اور جنت میں ہے، غلطی پہلی مرتبہ ہوئی ہے، اب کیسے مانگے اللہ تبارک و تعالیٰ سے. اب دوسری جگہ سورہ بقرہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں فَتَلَقَّى آدَمُ مِن رَبِّهِ، آدم علیہ السلام نے اللہ سے کچھ کلمات سیکھے. یہ فتاب علیہ، وہ کیا تھے؟ یہ قالا ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین. یہ ہے وہ جو کلمات اللہ تبارک و تعالیٰ نے خود حضرت آدم کو سکھائے. اس وجہ سے علماء فرماتے ہیں کہ یہ بڑی زبردست دعا ہے اللہ سے معافی مانگنے کے لیے، گناہوں سے توبہ کرنے کے لیے، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے گڑ گڑانے کے لیے. یا اللہ آپ نے یہ سکھائی یہ دعا حضرت آدم کو کہ بھئی ان الفاظ سے تم دعا مانگو.
تو اب اندازہ لگے کتنے زبردست یہ الفاظ ہوں گے. اور اس میں اگر آپ ہم دیکھیں نا، بظاہر اس میں وہ نظر نہیں آتا جیسے دوسری دعاؤں میں ہے کہ اللہ معاف کر دیجئے، یا اللہ رحم فرما دیجئے، اللہ یہ کر دیجئے وہ کر. اس میں جو ہے نا کچھ مختلف ہے انداز تھوڑا سا. اب آپ دیکھیں کیا ہے، ظلمنا انفسنا، سب سے پہلے اپنی غلطی کا اعتراف. یہ اصل چیز ہے توبہ کے لیے. توبہ کے لیے یہ اصل چیز ہے کہ یا اللہ میں گناہ گار ہوں، یا اللہ مجھ سے غلطی ہو گئی ہے، میں گناہ گار ہوں، یا اللہ یہ میرا قصور ہے. اگر اس کا اعتراف نہیں ہوگا تو پھر وہی ہوگی بات، تو پھر انسان جو ہے نا شیطان بن جائے گا. اسی لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس واقعے کو سامنے رکھ کے ہمیں بتا دیا غلطی دونوں سے ہوئی ہے، اور ایک کا ایٹیٹیوڈ دیکھ لیں اور دوسرے کا ایٹیٹیوڈ دیکھ لیں. یہ اللہ تبارک و تعالیٰ پورے واقعے سے جو ہے نا یہ بتاتے ہیں. تو حضرت آدم علیہ السلام نے سب سے پہلے کہا ظلمنا انفسنا، یا اللہ ہم سے غلطی ہو گئی، ہم نے غلطی کی ہے. اب اس کے بعد کیا کہا، وَإِن لَّمْ تَغْفِرْ لَنَا وَتَرْحَمْنَا، یا اللہ اگر آپ نے معاف نہیں کیا اور آپ نے اگر رحم نہیں کیا تو یا اللہ ہم تو خسارے میں پڑ جائیں گے. یعنی مطلب یہ کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات کو جو ہے نا جوش میں لا رہے ہیں اللہ کی رحمت کو، کہ اللہ آپ تو معاف کرنے والے ہیں، آپ تو معاف کرتے ہیں، یا اللہ اگر آپ نے اس وقت نہیں معاف کیا، مجھے نہیں معاف کیا اگر، تو یا اللہ ہم تو پھر خسارے میں پڑ جائیں گے. اب مسئلہ یہ ہے کہ یہ جو خسارے والی بات جو ہے اس کو ذہن میں رکھیں کہ بہت سی مرتبہ یہ بتایا جاتا ہے کہ آپ دیکھیں وہ جو دعا یاد ہے اللہم انی ظلمت نفسی والی، یا پھر رب اجعلنی پہ چلتی گاڑی. بہت سے ایسے ہوں گے رب اجعلنی پہ بھی چلاتے ہیں گاڑی، وہ زندگی بھر وہی چلتی. یہ دعا جو ہے نا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابوبکر کو سکھائی تھی. اللہم انی ظلمت نفسی ظلما کثیرا ولا یغفر الذنوب الا انت فاغفر لی مغفرۃ من عندک. اب دیکھیں ولا یغفر الذنوب الا انت، یعنی اے اللہ آپ کے علاوہ کوئی معاف کرنے والا نہیں ہے. اگر آپ نے معاف نہ کیا تو پھر ہم کہاں جائیں گے. یہ کئی بزرگوں کے واقعات میں یہ بات آتی ہے کہ وہ اپنی نماز پڑھتے تھے اور اپنا ذکر کر رہے تھے اور اللہ کو پکار رہے تھے. جب اللہ کو وہ پکارتے تھے حج کے موقع پر لبیک اللہم لبیک، تو اللہ کی طرف سے جواب آتا تھا لا لبیک. اللہ کی طرف سے جواب آتا تھا تمہاری یہ لبیک قبول نہیں ہے، لیکن وہ پکارے جا رہے ہیں پکارے جا رہے ہیں. تو بازو کے ان کے جو شاگرد تھے انہوں نے سن لیا لا لبیک والا لفظ، ان کے بھی کان میں پڑ گئی. پھر انہوں نے پوچھا کہ بھائی اوپر سے جواب آ رہا ہے لا لبیک اور آپ ہے کہ بھائی لبیک لبیک کیے جا رہے ہیں، یہ کیا؟ تو انہوں نے کہا کہ اچھا تو نے بھی سن لیا؟ تو بولے ہاں میں نے بھی سن لیا. تو انہوں نے کہا کہ ادھر کہا کہ اگر اس کے علاوہ کوئی در ہو تو بتا پھر میں وہاں چلا جاؤں. کہا کہ اس کے علاوہ کوئی در نہیں ہے تو بس کسی طرح اللہ ہی کو منانا ہے. یہ چاہے اللہ مانے نہ مانے، اگر آپ کو یہ سمجھ میں آتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم 10 مرتبہ بولیں گے تو نہیں مانیں گے، 11 مرتبہ بولنا ہے، 15 مرتبہ بولنا ہے، 50 مرتبہ بولنا ہے، بولتے ہی رہنا ہے، اللہ کو منا کر ہی رہنا ہے. یہ ہے اصل. اور اللہ کو منانے کے طریقے جو ہے نا ہر ایک کے اپنے اپنے ہیں کہ بھائی اللہ آپ مان جائیے، اللہ بس جیسے ہم بات کر رہے ہوں کسی سے بالکل اسی انداز میں اللہ تبارک و تعالیٰ سے بات ہونی چاہیے. تو یہ جو ہے اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ الفاظ سکھائے ہیں، اور جو ہے نا یہ اس کے اندر اللہ کی رحمت کا ایک عجیب قسم کا ایک جوش میں آ جاتی ہے اللہ کی رحمت جب ہم یہ اس طریقے سے دعا کرتے ہیں. ختم کرنے سے پہلے جو ہے نا ایک بات، چونکہ یہ بھی مولانا رومی نے جو ہے نا لکھی ہے مثنوی میں، لیکن ایک بہرحال اس کا کوئی حوالہ نہیں دیا، لیکن واللہ عالم کتنی کہاں تک بات صحیح ہے درستگی کے حوالے سے. روایت میں آتا ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے واقعات آپ نے بہت سنے ہوں گے، بہت جگہوں پر ان کے واقعات ملتے ہیں، تو اس کی کوئی سند جو ہے نا اللہ ہی بہتر جانتا ہے، لیکن اس میں سبق بہت بڑا ہے، اس وجہ سے جو ہے نا اس کو نقل کر رہا ہوں. اس میں روایت میں آتا ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام جب اللہ کے پاس جا رہے تھے ایک مرتبہ بات چیت کے لیے، حضرت موسیٰ علیہ السلام اکثر جاتے تھے، بات ہوتی تھی اللہ تبارک تعالیٰ سے ڈائریکٹ. حضرت موسیٰ علیہ السلام تشریف لے جا رہے تھے، راستے میں شیطان مل گیا. شیطان مل کے اس نے کہا کہ بھائی کہاں جا رہے ہو؟ کہا کہ بھائی اللہ کے پاس جا رہے ہیں بات کرنے کے لیے. کہا کہ بھائی میری بھی ایک درخواست ہے. بولے کیا درخواست ہے؟ اللہ سے کہو کہ یار میں تنگ آ گیا ہوں، میں بس مجھے معاف کر دیں. بس یہ لوگوں کو بہکا کہ میں تنگ آ گیا ہوں. بتائیے وہ بھی اب یعنی ہم سے تنگ آ گیا. سوچے آپ کس کی کیا چیز ہوں گے ہم بھی کہ شیطان جیسی چیز کہہ رہا ہے کہ بھائی اب بس اللہ سے کہیں کہ ذرا معاف کر دے. تو کوئی شکل نکل سکتی کہ میری معافی کی، اللہ سے یہ پوچھ لیں. حضرت موسیٰ علیہ السلام گئے، اللہ تبارک تعالیٰ سے بات چیت بھی ہوئی. اب اس کے بعد وہ واپس ہو رہے تھے، بھول گئے موسیٰ علیہ السلام کہ راستے میں شیطان ملا تھا، وہ بھول گئے بولنا. تو اللہ تبارک تعالیٰ نے خود پوچھا ان سے کیا راستے میں تمہاری کسی سے ملاقات ہوئی تھی؟ تو انہوں نے کہا او ہاں شیطان ملا تھا، اور اس نے کہا کہ بھائی کوئی تدبیر ہے میری معافی کی؟ کیا بس اب معاف کر دے اللہ مجھے؟ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو ہے نا شیطان کو بارے میں کہا کہ ہاں اس کے ابھی بھی ہم معاف کر سکتے ہیں اس کو. تو اس کی جو اللہ یہ فرماتے ہیں
وہ جو مردود ہوا تھا کس وجہ سے، اس کو نکالا کس وجہ سے گیا تھا، اس کا گناہ یہ تھا کہ اس نے سجدہ نہیں کیا تھا آدم کو۔ اب مسئلہ یہ کہ اب آدم تو رہے نہیں، اب آدم تو رہے نہیں، تو اللہ نے کہا کہ اچھا ٹھیک ہے، جا کے ان کی قبر پہ سجدہ کر لے، آدم کی قبر پہ جا کے سجدہ کر لے، میں معاف کر دوں گا۔ موسیٰ علیہ السلام نے آ کے جو ہے نا پیغام دیا کہ بھائی دیکھ اللہ نے یہ کہا ہے، تو اس نے کہا ارے میاں جب وہ زندہ تھے میں ان کو سجدہ نہیں کیا، تو ابھی مرنے کے بعد یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ بات وہی ہے، جب اس انسان کی جو خماش میں جو ہے نا جو ٹیڑھا پن جو ہوتا ہے نا وہ کبھی جاتا نہیں ہے، وہ کوئی نہ کوئی بہانے تلاش کر لیتا ہے۔ یعنی اب تو آسان تھا نا، سامنے نہیں ہے آدم، لیکن دیکھیں کیا کہتا ہے، یہ والی وہی بات ہے جو لاجک والی بات آتی ہے، جب آپ کو بات نہیں ماننی ہوتی ادھر سے ادھر سے ادھر سے کہیں نہ کہیں سے بہانے بنا لیتا ہے انسان۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا، اللہ تبارک و تعالیٰ مجھے اور آپ کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔